اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج ہم شروع کرنے والے ہیں آڈیو پارٹ 2، دین الہی دی ڈیوائن بک، ریٹن بائی ہز ڈیوائن ایمیننس لارڈ را ریاض گوہر شاہی، دی باچا از ریاض احمد گوہر شاہی۔ جو مذاہب آسمانی کتابوں کے ذریعے قائم ہوئے وہ درست ہیں، بشرط یہ ان میں رد و بدل نہ کی گئی ہو۔ مذاہب کشتی اور علماء ملاح کی طرح ہوتے ہیں، اگر کسی ایک میں بھی نقص ہو تو منزل پر پہنچنا مشکل ہے۔ البتہ اولیاء ٹوٹی پھوٹی کشتی کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے لوگ اولیاء کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ مذاہب سے بالاتر اللہ کی محبت ہے، جو تمام مذاہب کا ارگ ہے، جبکہ اللہ کا نور مشعل راہ ہے۔ نمبر 4، 3 حصے علم ظاہر کے اور 1 حصہ علم باطن کا ہے، جو خضر وشنو مہاراج کے ذریعے عام ہوا۔ اللہ کی محبت ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں خدا نہیں، کتے اس سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے مالک کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ کہاں ایک نجس کتا اور کہاں حضرت انسان۔ پوائنٹ 5، اگر تجھے جنت اور حور و قصور کی آرزو ہے تو خوب عبادت کر تاکہ اونچی سے اونچی جنت مل سکے۔ اگر تجھے اللہ کی تلاش ہے تو روحانیت بھی سیکھ تاکہ صراط مستقیم پر گامزن ہو کر اللہ کے وصال تک پہنچ سکے۔ انسان ازل سے ابد تک۔ جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، تو بے شمار روحیں بن گئیں۔ اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی بھی، اس کے پیچھے عام انسانوں کی بھی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان روحوں کے پیچھے روح حیوانی، پھر روح نباتی، اور پھر ایسی روح جمادی جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی، نمودار ہو گئیں۔ اللہ کی دائیں طرف فرشتوں کی، اور پھر اس کے بعد حوروں کی ارواح تھیں جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر پیچھے نوری معقلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوئیں، پھر بائیں جانب والی جنات کی روحیں، پھر پیچھے سفلی معقلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئیں۔ دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والی ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن، فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے۔ کرۂ ارض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مریخ، مشتری اور یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے۔ یہ زمین راکھ ہی راکھ بنی، جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا، جن کے ذریعے راکھ جم کر پتھر ہو گئی، پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں بھی درخت اگ آئے، پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، لیکن پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ وَيَسْجُدَانِ، سورہ نحمان، القرآن۔ پھر اللہ نے روحوں کی امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور اطاعت و بندگی والا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر لپکیں، ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا۔ وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، جس کے ہاتھ لگ گئیں اسی ہی کی ہو گئیں۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں، نہ دنیا کی طرف، نہ دنیا کی،
اور نہ ہی جنت کی طلب۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی، اور انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی ضرورت اور دل لگی کے لیے 18,000 قسم کی مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی اور آسمانی پیدا کی گئی۔ پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخ بنائی۔ جنتوں کے نام: خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، مأویٰ، نعیم، فردوس۔ دوزخوں کے نام: سقر، سعیر، نطاع، حطمہ، جحیم، جہنم اور حاویہ۔ مندرجہ بالا سارے نام سریانی زبان کے ہیں، وہ زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے۔ اگر وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اللہ کہتا تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا طلب کری تھی۔ روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا۔ پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے اس دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام، جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا۔ پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوق بھی اس میں ڈال دی گئیں۔ جب آدم کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا، جو ناف کی جگہ گرا، اور تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں شامل ہو گئے۔ شیطان جنات قوم سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جسم کا تو صرف مٹی کا مکان تھا، اس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں۔ آدم کی بائیں پسلی سے عورت کی شکل میں مواد نکلا، اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی حوا بن گئی۔ بعد میں بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جس کے ذریعے ایشیائیوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آسمان سے باقی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئیں۔ روحوں کو تعلیم اور تربیت اور مدارج کے لیے مذاہب کی شکل میں مدرسے قائم ہوئے، اور وہ روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی رہیں۔ اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئیں، اور اپنے مذاہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے ہر مذاہب کے خواص نے رہبانیت اختیار کی۔ کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور پاک بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین اجمیری، داتا علی حجویری، بری امام، بابا فرید، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رہبانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے، اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور باقی جو آڈیو ہوگی وہ آڈیو نمبر 3 میں آئے گی۔ شکریہ۔ گوہر حافظ۔ اللہ حافظ۔